بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقصیٰ دی وارریئر۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہدایت کا اختیار محض اللہ کے پاس ہے؟ یقیناً سبھی جانتے ہوں گے، لیکن حقیقی زندگی میں آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود بخود کر سکتے ہیں۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر مایوس اور نا امید ہو چکے تھے کہ انہوں نے حکم الہی کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو آنے والے عذاب کی خبر دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد جب آپ کی قوم کو عذاب الہی کا یقین ہو گیا اور ان کو ایسے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے فوراً آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن جب کہیں سے بھی آپ کا کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور سچے دل سے توبہ اور استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا اور پھر یہ آیت نازل کی۔ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اس کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان لا چکی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا محض اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، یہاں تک کہ تلوار کے وار سے ان کے چہرے کو لہو لہان کر دیا گیا، تو آپ نے تکلیف میں یہ الفاظ ادا فرمائے: اللہ اس قوم کو کس طرح سے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ یعنی آپ نے ایک طرح سے ان کی ہدایت کی طرف سے نا امیدی اور مایوسی ظاہر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ فوراً گرفت کی اور سورۃ ال عمران آیت نمبر 128 میں فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ یہاں سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ فلاں شخص جہنمی ہے اور فلاں شخص جنتی ہے۔ مطلب ہم تو پورا کسی کی زندگی کے بارے میں جزا اور سزا کا ہی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا رائٹ نہیں دیا۔ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اتنے مکمل فیصلے کرنے والے؟ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی کو ایک بار بھی برا کام کرتا دیکھ لیں گے تو اس کی پوری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھیر دیں گے۔ کسی کو دوپٹے یا عبائے کے بغیر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو فوراً سے ججمنٹل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے تو شاید کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، پتہ نہیں اس کو دین کا نالج بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھ لیتے ہیں تو جگہ جگہ اس کے چرچے کرنا تو جیسے ہم اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے تو فوراً ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے یا ایسی ہے، اس نے کون سا سدھرنا ہے۔ اور اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرے یا ماں باپ ہی یا اگر کوئی ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے لیے تو ہدایت کی دعا مانگنا بھی فضول ہے، انہوں نے کون سا سدھرنا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی رہیں گے۔ کون جنتی ہے یا کون جہنمی ہے، اس کا فیصلہ آپ اللہ تعالیٰ پر ہی رہنے دیں، کیونکہ ہدایت محض اللہ کی دین ہے۔ وہ چاہے تو زندگی بھر آپ کو اس نعمت سے محروم رکھے اور چاہے تو لمحے بھر میں آپ کو اپنا بنا لے۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہمیں اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی زندگی سے بھی ملتی ہے۔ دونوں ہی دین اسلام سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت بخشی اور اپنے علم کی دولت سے ان کے دلوں کو منور کیا تو انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی خدمات سر انجام دیں، یہاں تک کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کی تلوار۔
اور اگر اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دینی تو پھر وہ دنیا کی محبوب ترین ہستی ہی آپ کے لیے دعا کیوں نہ کر رہی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے آپ کی کفالت بھی کی، آپ کا بہت ساتھ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ساری عمر آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے اور انہوں نے روتے ہوئے ان کو بولا کہ آپ بس یہ کلمہ پڑھ لیں، آپ کی بخشش کی دعا میں خود اللہ تعالیٰ سے کروں گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، میں جانتا ہوں کہ تم دین حق پر ہو، لیکن میں ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ میرے جو قریش کے سردار ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گے بعد میں، وہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ پہلے ساری عمر اپنے باپ دادا کے دین کو پوچھتا رہا اور اب موت کا وقت قریب آیا تو موت کے ڈر سے یہ محمد کے دین پر ایمان لے آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے بنا ہدایت کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہدایت ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی۔ آئی نو اٹس ویری ٹف، سم ٹائمز انسان کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے تو بہت برا کیا، میں اس کی ہدایت کی دعا کیوں مانگوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ اس کی ہدایت کی دعا نہیں مانگیں گے تب تک اس کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ ہدایت پر ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور اگر جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ اور لاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے بارے میں اپنی حتمی رائے قائم کرنا چھوڑ دیں کہ فلانا دوزگی ہے یا وہ کبھی سدھرے گا نہیں، اس کے تو گناہ اتنے ہیں تو کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، یا اس کو تو کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے اس عمل کو کتنا ناپسندیدہ فرمائیں کہ اس کو تو بخش دیا جائے لیکن آپ کی اس بات پہ پکڑ ہو جائے، اور لوگوں کی زندگیوں میں صرف اتنا ہی جھانکیں جتنا وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور لوگوں کو صرف اتنا جج کریں جتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ آپ کو جج کریں۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آج آپ کو کوئی نئی بات یا کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو ضرور ملا ہوگا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔